زوال کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں ایک سبب مشترک ہوتا ہے، یعنی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو بہت سی قومیں ہیں جنہوں نے عروج حاصل کیا پھر فنا ہو گئیں، یا جنہوں نے اپنے اصول زندگی کے مطابق قوت حاصل کی اور پھر کمزور پڑ گئیں۔ تو ان سب میں ایک چیز زوال کے سبب کے طور پر مشترک ہے، اور وہ سبب ہے اخلاقی۔ تو مطلب زمانے سے پیچھے رہ جانا، علم میں پیچھے رہ جانا، یا آج کل کی اصطلاح میں ٹیکنالوجی اور سیاست وغیرہ میں پیچھے رہ جانا، یہ سب اس کے اسباب ہیں۔ لیکن ان اسباب کو عمل میں لانے والی جو قوت ہے، یعنی جو ان اسباب کو پر اثر بناتی ہے، وہ اخلاقی ہوتی ہے۔ تو آج اس بات پہ کچھ گفتگو کریں گے کہ اس اصول کا کیا مطلب ہے۔ یہ اصول کوئی مذہبی اصول نہیں ہے، یہ تاریخی اصول ہے کہ کہیں ظلم سبب بنا ہے زوال کا، کہیں اباحیت سبب بنی ہے زوال کا، کہیں برائی کا غلبہ جو اس قوم میں اور اس معاشرے میں رہنے والے افراد پر ہو جاتا ہے، وہ قومی زوال کا سبب بنا ہے۔ تو پہلی بات ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ یہ اخلاق کیا ہیں جن میں آ جانے والی کمزوری جو ہے وہ زوال کے تمام اسباب کو زیادہ طاقتور بنا دیتی ہے، یا ایسا بھی ہوا ہے کہ زوال کے جو عام طور پہ سمجھے جانے والے اسباب ہیں، مثلاً کمزور معیشت، علمی پسماندگی اور دفاعی قوت کی کمی، تو یہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے قومیں کمزور پڑتے پڑتے زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا تاریخ میں بارہا ہوا ہے کہ کمزور، ہر اعتبار سے کمزور قومیں دنیاوی ٹرمز میں، کہ علم بھی نہیں ہے، سائنس بھی نہیں ہے، اور زمانے میں جن جن چیزوں کو خوشحالی اور ترقی کی علامتیں سمجھا جاتا ہے وہ چیزیں بھی نہیں ہیں، لیکن وہ قومیں سروائیو کر گئیں، وہ قومیں زوال سے محفوظ رہیں، اور بلکہ یہ کہ زوال سے محفوظ رہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے طاقت اور ان چیزوں جو منفی اسباب ہیں قوت اور کمال کے، ان کو زیر کیا اپنی اخلاقی قوت سے۔ تو اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔ مثال طور پہ ایتھنز اور اسپارٹا۔ ایتھنز اس وجہ سے اسپارٹا پہ غالب آیا کہ یہاں علم اور خیر کو ملا کر انہوں نے ایک تہذیبی، علمی اور ذہنی ماڈل بنانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، یعنی ان کے سروائیول بلکہ بالآخر فتح، اس کا سب سے بڑا سبب اخلاقی تھا، کیونکہ وہ علم کی جو تعریف کرتے تھے نا، کہ جیسے اب آپ علم کی جو تعریف کریں گے وہی آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو ان کے یہاں تو علم کی تعریف ہی یہ تھی کہ علم کا مطلب ہے خیر، یعنی علم خیر اعلیٰ ہے۔ اور یونانی فلسفہ اوور آل اخلاقی فلسفہ تھا، ایتھکس تھا۔ تو اپنے اندرونی علمی اختلافات کے باوجود
وہ فلسفہ ایتھکس تھا، حتیٰ کہ کازمالوجی میں بھی، کازمالوجی مطلب کائنات اور سیاروں وغیرہ کا جو علم ہے، اس میں بھی ان کی اپروچ ایتھیکل تھی. مطلب وہ کائنات کے تمام یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو کچھ طاقتوں کے حوالے سے دیکھتے تھے. تو وہ طاقتوں میں جنگ بھی خیر اور شر کی تھی. تو خیر اس کی تفصیل بہت ہے، لیکن اسی طرح جیسے بدھزم ہے، بدھزم ہندوستان پر پوری طرح غالب آ گیا تھا. خاص طور پہ اشوک کی سلطنت وہ بدھسٹ ڈائنیسٹی تھی، اور دنیا میں اتنی ترقی یافتہ سلطنتیں دنیا کی تاریخ میں کم ہوئی ہیں جو اشوک کی ریاست تھی، اور بدھسٹ ریاست تھی، یعنی کہ ریلیجسلی بدھسٹ ریاست تھی اور انہوں نے تعلیم پہ اور اخلاق پہ بہت کام کیا. تو جب مطلب ہندوستان میں اشوک سے بڑا حاکم نہیں آیا پوری پری ہسٹورک انڈیا میں بھی، اور وہ بدھسٹ تھا، تو کیا سبب ہے کہ آریائی ماحول میں بدھزم ایک آدمی سے شروع ہوا، گوتم بدھ سے، اور ان کی کوئی میٹا فزکس نہیں تھی، اور مطلب کوئی معبود طبیعی، دیوی دیوتا، ایشور، برہما، یہ سب کوئی تصور نہیں ہے بدھزم میں. بدھزم کا مقصود صرف یہ ہے کہ دکھ سے نجات پاؤ اپنی اخلاقی قوت سے. ان کا جو موٹو ہے، یعنی گوتم بدھ جس کی وجہ سے گیا، وہ بہار گئے اور وہاں پہ انہوں نے نروان وہ حاصل کیا، تو وہ اسی وجہ سے گئے تھے کہ دکھ بہت ہے اور دکھ بدی ہے، یعنی برائی ہے، تو اس کا علاج ہی خیر ہے. مطلب برائی کو خیر سے دور کیا جائے، اور خیر مجرد نہیں ہونا چاہیے، ایبسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بہت آرگنائزڈ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہندوؤں میں جو طبقاتی نظام تھا وہ ان کے سامنے تھا، وہ اس کے خلاف اصل میں اٹھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آرگنائزڈ خیر اگر ہو گیا تو جو اوپر کی قوتیں ہیں وہ اسے اپنے حق میں استعمال کرتی ہیں، اور غریب کو ہمیشہ شر کی، یعنی شر کی علامت بنا کے دیکھتی ہیں. تو ایک آدمی نے آ کے کہا کہ دکھ کا علاج یہ ہے کہ آدمی ذہن کو اخلاق کے تابع کرے. ان سے مہاتما گوتم بدھ سے واپسی میں کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ نے نروان کیسے حاصل کر لیا؟ نروان کا مطلب ہے دکھ سے نجات. تو انہوں نے ایسے گردن پہ اشارہ کیا اور یوں قینچی کی طرح کہا کہ یہ اس سے، یعنی دماغ کی رگ کاٹ دی. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عقل کو معاف کر دیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے علم کو اخلاقی بنا دیا ہے، اس کو بایولوجیکل اور ریشنل نہیں رہنے دیا، اس کو اخلاقی بنا دیا. تو اس پہ انہوں نے دھم پد، ان کی ایک ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس میں 8 اصول انہوں نے بتائے کہ یہ 8 اصول ہیں دکھ سے نجات اور خیر پر دوام کے. تو خیر وہ 8 اصول الگ ہیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ انبیاء میں سے ہوں. پھر وہ جب تک رہے، جب تک گوتم بدھ دنیا میں رہے، تو ان کے ماننے والوں کی تعداد گنی چنی ہی رہی. مطلب ایسا نہیں ہوا کہ وہ اٹھے اور پوری قوم تیار ہو گئی. تو ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ
شر کے معاشرتی مظاہر سے لڑتا ہے، اور کیونکہ اس کے پاس عقل بہت بڑی ہے، شخصیت بہت بڑی ہے، تو وہ ایک ایک سپاہی سے لڑنے کے بجائے اس پورے لشکر کو، جو شر کی فوج کے تمام سپاہیوں کو ایک عنوان دے کر گویا ایک سپاہی بنا دیتا ہے جسے مارنا آسان ہو جائے، اور وہ عنوان اس نے دیا، یہ دکھ سے دکھ ہے، یعنی آدمی کا سب سے بڑا عذاب دکھ میں رہنا ہے۔ دکھ کہتے ہیں کہ جہاں مجھے اخلاقی اطمینان حاصل ہونے کے ذرائع موجود نہ ہوں، یہ گوتم بدھ ہی کی ڈیفینیشن ہے کہ جہاں میں اخلاقی اطمینان کے ساتھ چیزوں کو اور خود کو نہ دیکھ سکوں تو ایسا معاشرہ دکھوں کی آبادی ہے، اس سے لڑنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ کیونکہ ان کے پیغام کی سراسر جو الف سے یہ تک تھا وہ اخلاقی تھا، اور اخلاقی بھی معاشرتی معنوں میں اخلاقی، یعنی آدمیوں کو دوسرے آدمیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے کہ خود بھی دکھ سے محفوظ رہے اور دوسرے کو بھی دکھ نہ پہنچائے۔ تو جب سب لوگ اس ایک سوشل کانٹریکٹ پہ متفق ہو گئے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بنیں گے، تو آئیڈیل سوسائٹی وجود میں آئی، یعنی بدھسٹ سوسائٹی آئیڈیل سوسائٹی تھی، مطلب ایسا نہیں کہ وہ صرف کتابوں میں تھی۔ تو اس کا منتہا جو نظر آیا، یعنی سوسائٹی آئیڈیل کیا ہوتی ہے کہ ریاست بھی مثالی ہو، معاشرہ بھی مثالی ہو۔ اب یہ انسان کی پوری اجتماعیت اس میں بند ہے نا، ریاست اور معاشرہ۔ تو معاشرہ جو ہے وہ فرد سے رہنمائی لیتا رہتا ہے، اور ریاست جو ہے وہ اپنے دائرے میں آنے والی انسانی اجتماعیت کی حفاظت کرتی ہے قوانین کے ذریعے سے، یا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے مختلف نظاموں کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اشوک کی صورت میں مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ اشوک اور حضرت عمر کی جو حکومتیں ہیں دو، یہ صرف مذہبی معیار پہ مثالی نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی آفاقی معیار پہ بھی اخلاق کی اجتماعی جیسے حیت بندی ہے۔ تو اشوک کا بھی یہ تھا کہ وہ بدھسٹ تھا، بادشاہ تھا، بدھزم آئین تھا اس ملک کا، اور ملک بہت بڑا تھا جس میں افغانستان بھی آتا تھا، بنگلہ دیش، پاکستان، حتیٰ کہ سری لنکا بھی اس کے ماتحت تھا۔ تو بہت ہی بڑا ایک بر اعظم کا بادشاہ تھا وہ۔ تو اس نے ساری توجہ اس پہ دی کہ کوئی بھوکا نہ مرے، کسی پہ ظلم نہ ہو، اور جہالت کو سکیڑا جائے۔ اس کے تین بس یہ تھے اشوک کے، کہ غریبی نہ رہے، یعنی افلاس نہ رہے، اور کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے، اور کوئی ہمارے معاشرے میں تعلیم کا اسٹرکچر باقی دنیا سے بہتر ہو۔ یہ تینوں گولز اس نے حاصل کیے۔ انہیں طاقت کے ذریعے سے ہندوستان سے نکالا گیا۔ ہندوستان سے نکل جانے کے بعد بھی یہ زوال کا شکار نہیں ہوئے، یعنی یہ اپنے لوکیل سے نکال دیے گئے ہیں۔ مطلب ان کا تو دعویٰ ہی یہ تھا نا کہ ہم تو ہندوستان کے لیے ہیں، یہ کوئی وہ نبوی دعویٰ تھوڑی تھا کہ ہم ساری دنیا کے لیے ہیں۔
تو وہ غیر ہندی کی کو بدھسٹ نہیں بناتے تھے، تو وہ نکال دیا گیا انہیں۔ تو اب اس میں تو انہیں مر جانا چاہیے تھا نا، جیسے جینیوں کو نکال دیا گیا، وہ مر گئے، تو بدھسٹ کیوں نہیں مرے؟ بلکہ انہوں نے اتنا ہی پھیلاؤ فار ایسٹ میں حاصل کر لیا، مطلب چائنا یہ سب بہت پھیل گئے۔ وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ کم از کم بدھسٹ آپس میں گوتم بدھ کے دیے ہوئے اخلاق پر کاربند رہے، اور آج بھی ہیں آپس میں۔ تو وہ اپنی اصل شناخت کے ساتھ برقرار ہیں، یعنی انہیں زمانے سے بدلے ہوئے خیالات سے ہم آہنگی کی کوئی ضرورت نہیں، ان میں کوئی اپالوجیٹک نہیں ہے، مطلب سب اپنے وہ لباس میں رہتے ہیں۔ بھکشو ہے اس کا درجہ الگ ہے، عام آدمی ہے اس کا الگ ہے۔ تو بہرحال ان کے پاس ایک کلاس، ایک طبقہ، نمائندہ طبقہ موجود رہا بدھسٹ عوام کے آگے، جو انہیں یہ امید دلاتا تھا، بلکہ ان کے سامنے یہ ڈیمانسٹریٹ کر دیتا تھا کہ اعلیٰ اخلاق قابل عمل ہیں، کیونکہ ہمیں مغرب نے اس بارے میں متزلزل کر دیا ہے، کنفیوز کر دیا ہے کہ اعلیٰ اخلاق قابل عمل نہیں ہیں، بلکہ بعض مرتبہ بے وقوفی ہیں، یعنی کہ خوش اخلاقی بعض مرتبہ بے وقوفی ہے کہ میں آپ کو اپنا حق کیوں دوں، تو جو اپنا حق ہی دوسرے کے لیے وہ چھوڑ رہا ہے، تو وہ ماڈرن ایتھکس میں یا ماڈرن سائیکک اس میں وہ بے وقوف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہماری مشکل یہ ہوئی کہ ہمارا وہ طبقہ اب غائب ہو گیا ہے جو دین کے آئیڈیلز کو عمل میں رکھتا تھا، یعنی علماء، یعنی صوفیہ، جو بھی آپ کی کلیرجی ہے، تو یعنی بادشاہ، طاقتور لوگ، ان میں بھی ایک طبقہ ہوتا تھا جو درویش ہوتے تھے، اسی طرح صوفیوں میں ایک طبقہ ہوتا تھا جو کہتا تھا کہ دنیا کی اہمیت اتنی نہیں ہے کہ تم اپنی ہیومن کوالٹیز کی قیمت لگواؤ۔ صوفیوں کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے جو بد اخلاقی کی اصل وجہ دنیا ہے، یعنی دنیا میں ہمارے مفادات ہمیں اخلاق سے دور کرتے ہیں۔ اخلاق کا مطلب ہے کہ ہمیں مخلصانہ تعلق کے لائق نہیں رہنے دیتے دنیا۔ تو صوفیوں نے اس کو سمجھ لیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ خلافت چلانا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ انسانی معاشرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی اسوے پر رکھنا ہے۔ تو دو الگ الگ کام تھے، کچھ لوگ وہ والا کام کر رہے تھے، کچھ یہ کر رہے تھے، تو وہ والا کام کرنے والے سب ناکام رہے، ہر سیاسی جد و جہد ناکام رہی، لیکن جنہوں نے یہ کام کیا کہ ایسا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے حاصل ہونے والے ہیومن آئیڈیلز کو فرد اور معاشرے میں، فرد میں مرتکز کر کے اور معاشرے میں پھیلا کر باقی رکھا جائے، تو یہ صوفیوں کا احسان ہے جو صدیوں تک جاری رہا۔ تو وہ یہ کہ دنیا کو، انہوں نے کہا دنیا کیا چیز ہے، بس انہوں نے آپ کو اتنا احساس دلا دیا کہ دنیا پہ میری آپ کی جو لڑائی ہے وہ اس بات پہ ہے کہ یہ سگریٹ کی خالی ڈبیاں آپ لیں گے یا میں لوں گا، یا جھاڑو کے تنکے بکھر گئے ہیں تو اب ہم لڑ رہے ہیں کہ میرے 50 ہیں تمہارے 40 ہیں۔
تو یہ نفسیات مسلم سائیکی پیدا کر کے دکھا دی صوفیوں نے کہ دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن یہ سب بھی ختم ہو گیا. اب ہمارے پاس کوئی ایسا طبقہ نہیں رہ گیا جو ہمیں ہماری کمزوریوں نالائقیوں کے باوجود یہ ڈھارس بندھائے کہ بھئی اخلاقی آئیڈیلز پر عمل ہو سکتا ہے. یا دیکھو ان لوگوں کی معاشرت دیکھو کہ فلاں خانقاہ میں چلے جاؤ، وہاں 1000 آدمی رہتے ہیں، ان کی معاشرت دیکھ لو تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ جائے گا. یا فلاں مدرسے میں چلے جاؤ، کہیں بھی اب کچھ نہیں رہ گیا. تو بدھسٹوں کو اس چیز نے بچا لیا ہے کہ وہ عوامی سطح پر چاہے جتنا بھی ہماری طرح ہو جائیں، لیکن ان کی جو رہنمائی والا طبقہ ہے اس میں کوئی خلل نہیں آیا، اس میں کوئی بگاڑ نہیں آیا. بدھسٹوں کی جو ان کی خانقاہیں ہیں پہاڑوں میں، بھوٹان وغیرہ میں، ہندوستان سے باہر جہاں وہ رہتے ہیں، تو ایک ایک جگہ پہ مطلب 5-5 ہزار بھکشو رہ رہے ہیں، اور ان میں کسی معاملے میں کبھی 25 سال سے کوئی تلخی نہیں ہوئی. اب یہ مطلب اثر کرتی ہے یہ بات، یعنی کہ اگر کوئی بدھسٹ ایسے ہی سالانہ وزٹ پہ چلا جائے ادھر ادھر تو اسے یہ لگتا ہے کہ یار ہم بڑے غلط ہیں اور ہمیں بھی ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن اس کو ایک سرپرستی کا احساس رہتا ہے، اس کو اپنی ایک حفاظت کا احساس رہتا ہے. اس کے سامنے کوئی بدھسٹ ڈسکورس کو چیلنج نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ خود اس ڈسکورس پہ عامل نہ صحیح، لیکن وہ یہ نہیں سنے گا کہ بدھزم ناکام آئیڈیالوجی ہے. وہ کہے گا کہاں سے ناکام ہے؟ اس وقت بھی 2 لاکھ سے زیادہ ایسے ہیں مونکس جو آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی سطح پہ زندگی گزارتے. تو دلائی لاما کو ہمارے ذرا خرید کے دکھاؤ یا ڈرا کے دکھاؤ. تو اب یہ میرے پاس نہیں ہے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اب ناکام دین ہے کیونکہ اس کی اتنی برکتیں ہیں تو وہ کہیں کوئی اجتماعی صورت میں نظر آنی چاہیے نا. مطلب یہ کہ کوئی ایک شہر دکھا دو، کوئی ایک سوسائٹی کا اپنے طبقہ دکھا دو تو ہم مان لیں گے کہ ٹھیک ہے، باقی لوگ، اکثریت ہمیشہ کمزور ہوتی ہے. لیکن ایک جو سرپرست اقلیت ہوتی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ حرم میں نہیں ہے، وہ مطاف میں نہیں ہے. تو اب اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم فطری اخلاق کو اہمیت نہیں دیتے. یعنی ایک نیچرل موریلٹی ہوتی ہے، نیچرل موریلٹی جس پہ اللہ نے ہر آدمی کو خلق کیا ہے، جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہ جب ایمان لاتے ہیں تو باقیوں سے آگے ہوتے ہیں، پرانے مومنوں سے بھی، کیونکہ وہ اچھے جاہلیت میں، تو یہاں آ کے انہیں اچھائی نہیں سیکھنی، ایمان سیکھنا ہے. اچھے وہ پہلے سے ہیں. تو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بھئی حلف الفضول جو کروایا تھا کاش آج وہ موقع ملے تو میں کرواؤں. اب وہ بالکل مشرکین میں ہوا تھا حلف الفضول، وہ کوئی موحدین میں تھوڑی ہوا تھا، وہ سب فریق مشرک تھے. لیکن فرماتے ہیں کہ حلف الفضول ایسی مبارک چیز تھی وغیرہ.
تو ایک اچھائی جو طبعی ہوتی ہے وہ اس کے لیے کافر اور مومن سے فرق نہیں پڑتا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ وہ جو جاہلیت میں اچھے ہیں، مطلب جزامیوں کی خدمت کرنے والی رتفاؤ جو میڈم، اس کو اگر آپ ذرہ برابر اس کی کوئی توہین کریں گے کسی بھی عنوان سے تو ایک انتہائی متبع سنت آدمی بھی غصے میں آ جائے گا۔ آپ کے یہاں کوئی ہے جو اس طرح جرمنی کو چھوڑ کر آ جائے، نوجوان لڑکی، اور وہ 70 برس یا 60 برس گزارے جزامیوں میں اور یہیں مر جائے اور بیچ میں کبھی جرمنی نہ جائے؟ تو یہ مثالیں کیونکہ یہاں حق اور باطل نہیں ہے، اخلاق میں حق اور باطل بعد میں ہے، اخلاق میں اچھا اور برا ہونا، یعنی تعلق میں اچھا ہونا کہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں یا آپ کو اذیت پہنچا رہا ہوں، یہ اخلاق کی فطری اخلاق کی کسوٹی ہے۔ تو یہ کفار بھی ہو سکتے ہیں ایسے، مطلب کفار کا لفظ مناسب نہیں، مطلب جو بے ہدایت لوگ ہیں وہ بھی ایسے ہو سکتے ہیں، اور ایسے ہو سکتے نہیں ہیں، ایسے ہم سے زیادہ ان میں ہیں آج کے دور میں۔ تو مدر ٹریسا ہے، اس جیسی زندگی کا سوچ سکتا ہے کوئی ہمارا عالم؟ اس جیسی بے نفسی کا، اور دنیا وہ اکٹھا کر سکتی ہے ایک اشارے پر، اور اپنے کپڑے خود دھو رہی ہے۔ تو یہ نہیں، مطلب یہ لوگ ہمارے محسن ہیں، گنگا رام ہمارا محسن ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی میں عدی کے یہاں پناہ لی تھی تو عدی مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اس کو ہمیشہ اپنا محسن سمجھا، ہمیشہ اس کا اچھے لفظوں میں ذکر کیا، کیونکہ احسان فراموشی فطری اخلاق کے بھی خلاف ہے، دینی اخلاق کے بھی خلاف ہے اور فطری، کیونکہ فطری اخلاق کے خلاف کوئی بھی چیز دین میں جائز نہیں ہو سکتی، کوئی بھی چیز۔ تو ہم لوگ اخلاق کی فطری بنیادوں پر رہنے کے بجائے اخلاقی فتووں پہ رہتے ہیں، یعنی ہم اچھا بنے بغیر مسلمان بننا چاہتے ہیں، ہم اخلاق کی فطرت کو بیدار کیے بغیر مفسر قرآن بننے پہ تلے ہوئے ہیں، اور باتیں ہماری سب صحیح ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ سب صحیح میں بتا رہا ہوں کہ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، علمی طور پہ سب باتیں صحیح بھی ہوں، لیکن یہ ایک برے آدمی کے منہ سے نکل رہی ہیں، جس کو بس سمجھیں کہ جس کو کسی کی تکلیف متاثر نہ کرے، تکلیف سے مراد ہے دنیاوی تکلیف، جنت بانٹنے والے تو آپ جتنا چاہیں ہم سے جنت لے لیجئے، اس میں کیا جاتا ہے، اصل امتحان ہے دنیا میں، دنیاوی تکلیف اگر آپ کو دوسرے کی متاثر نہیں کرتی تو آپ ابھی آدمی بننے میں ناکام ہے۔ ایک سیدھا سا جیسے یہ ہے، کوئی بھی جانور کی، کوئی بلی آ گئی کسی گاڑی کے نیچے تو آپ کا کچھ گھنٹے کچھ وقت اس پریشانی میں اگر نہیں گزرتے تو آپ آدمی ہونے کے ابھی امیدوار ہیں، آدمی ہیں نہیں۔ کوئی غیر مسلم وہ اگر اس پر کوئی مسلمان ظلم کر رہا ہے اور آپ اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو آپ نہ انسان ہیں نہ مسلمان ہیں۔
کیونکہ اسلام انسانوں کے لیے آیا ہے، تو پہلے اس کا مخاطب بننا تو کوالیفائی کرو نا۔ مخاطب وہی ہے جو اخلاق فطری پر ہے اور آخرت میں نجات دلوانے والے عقائد اور اعمال کو قبول کر رہا ہے۔ تو یہ دین اچھے برتن میں ڈالا جائے گا۔ تو اچھا برتن تو ظاہر ہے وہ کوئی پیغمبر تھوڑی بناتے ہیں، وہ تو اچھا برتن بنا ہوا ہے۔ تو ہمارے برتن خراب ہیں، مطلب برتن ایسے ہیں کہ اس میں جنت سے بھی امپورٹ کر کے دودھ ڈالیں گے تو وہ پھٹ جائے گا۔ تو دودھ ہمارے پاس بہت ہے، ہر ایک دکان پہ دودھ بھرا ہوا ہے، یہ مدارس وغیرہ یہ سب دودھ کی دکانیں ہیں، کارخانے۔ برتن ہمارا یہ کہ ان سے دودھ لو تو فوراً پھٹ جاتا ہے۔ تو جو آدمی اخلاق فطری کو مسخ کر چکا ہو، یعنی انسانی تعلق میں ڈسکوالیفائی ہو چکا ہو، وہ اللہ سے تعلق کا صرف وہم پال سکتا ہے، خوش فہمی پال سکتا ہے، اسے کبھی نصیب نہیں ہو سکتا اللہ سے تعلق، کیونکہ تعلق کی صلاحیت ایک ہی ہے۔ انہی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں گا، انہی آنکھوں سے خانہ کعبہ کو دیکھوں گا۔ وہ تھوڑی کہ الگ الگ صلاحیتیں ہیں کہ اللہ سے تعلق کے لیے ایک انجیکشن لگا لیا، تھوڑی دیر کے لیے ٹرانس میں چلے گئے، یہ تھوڑی ہے۔ میری صلاحیت تعلق جتنی ہے اتنا ہی میں اللہ سے متعلق ہوں، اور میری صلاحیت تعلق کی کسوٹی میرا معاشرتی کردار ہے۔ میں کیسا پڑوسی ہوں، کیسا بیٹا ہوں، کیسا بھائی ہوں، کیسا شوہر ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں تو میں بنا ہوا ہوں ہلاکو خواہ ان سب چیزوں میں، یا وہ چوہوں کی طرح معاشرت ہے، کسی کی بوری بھی دیکھی تو اس میں جا کے سوراخ کر کے اس کا گندم چرا لیا۔ کوئی حمیت نہیں، اخلاق حمیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اب ان سب میں تو میں یہاں آپ کے لیے برا اور اللہ کے لیے اچھا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور آپ کے لیے اچھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو نصیحتیں کرتا رہوں۔ دیکھو اب ظاہر ہے نصیحتیں کارآمد بھی ہوتی ہیں، میں ان پہ عمل کر کے سدھر بھی جاؤں، لیکن آپ کا کیس وہیں رہے گا کہ ہم آپ سے پھر وہ جنت میں پوچھیں گے کہ ارے بھائی تم کیوں جہنم میں آئے، تمہاری وجہ سے تو ہم یہاں پہنچے۔ ایسا ہے نا۔ تو اس پر بھائی بہت زیادہ زور دیں کہ ہمارے اندر کا جو فطری اخلاق اس وقت اگنورڈ ہے، مطلب ہم نے اسے سلایا ہوا ہے، اس کو جگا دیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اگر آپ صرف اپنی صلاحیت تعلق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ تعلق کے مطابق اس کی پیروی میں بیدار کر لیں تو فطری اخلاق بھی اپنے کمال کو پہنچ جائے گا۔ لیکن شرط یہ کہ فطری اخلاق بیدار ہو تو پہنچے گا نا۔ تو وہ بیدار کیے بغیر ہم اچھے مسلمان یا اچھے بندے اور یہ سب نہیں بن سکتے، کچھ بھی نہیں۔ تو اسی وجہ سے دیکھیں کہ اب مذہبی ڈسکورس میں نفرت، دوسرے کا انکار، عیب جوئی، یہ سب بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے۔ مطلب یہ پچھلے 30-40 سال میں تو خاص طور پہ کہ تعمیری قوتیں کمزور پڑ گئی ہیں مذہب کے نمائندوں میں، اور تخریبی قوتیں بڑھ گئی ہیں۔ کہ دنیا بہت زیادہ بیچ میں آ گئی ہے۔
یعنی کہ اب دین بھی ایک کارپوریٹ سیکٹر بن گیا ہے. تو یہ سب مطلب اس سے عبرت حاصل کی، اس سے بجائے اس کے کہ ہم اس کو کہیں اس کو کہیں یہ برا وہ برا، ہم برے ہیں. کیونکہ یہ لوگ اس وجہ سے ایسے ہیں کہ ہم نے ان سے بے لوث تعلق نہیں رکھا. تو اس کو بھائی ابھارنا ہے، اور اس کو ابھارنے کی بالکل ظاہر ہے جو چیز فطری ہے، ہم خلاف فطرت پر کھڑے ہوئے ہیں. مطلب خلاف فطرت کو چھوڑ کے فطرت کی طرف لوٹنا یہ تو بہت آسان ہے نا، اس میں تو کوئی نصاب نہیں کچھ نہیں، بس آپ کو شفٹ کرنا ہے. وہ جیسے ایک سوئچ ہوتا ہے نا، ادھر سے کر دو تو یہ لائٹ جل جائے گی، ادھر سے کر دو تو یہ لائٹ جل جائے گی. بس اس طرح کا ایک سوئچ ہے، وہ سوئچ آپ کر دیجیے، بس شفٹ ہو جائیے. یعنی غیر فطری پن سے فطری اصل پہ چلے جائیے اور اپنا جائزہ لیتے رہیے. کہ رات کو روز محاسبہ کریں، یہ بہت مفید اور ضروری چیز ہے. تو وہ رات کو اپنے دن کا حساب لیں گے، اور خاص طور پہ اس اینگل سے کہ میں نے فطری اخلاق کی بحالی کے دینی فریضے کو ادا کیا ہے یا نہیں. یہ دینی فریضہ ہے، تو جو خلاف ورزی ہوئی ہو اس کے لیے لکھ لیں کہ کل معافی مانگوں گا، اور اگر ٹھیک چل رہا ہے تو شکر کریں. اپنا حساب صاف کیے بغیر سویا نہ کریں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ اٹھتے ہیں یا نہیں. تو روز اپنی میزان خود لگایا کریں. تو تاکہ اگر میں مر بھی گیا تو میں نے توبہ تو کر لی نا، تو اس میں ٹھیک ہے نہ اٹھا صبح تو. لیکن یہ بہت کریں. اللہ جانتا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل معاشرت جو ہے وہ ہماری ہے، اور ہم لوگ بے وفائی کے مرتکب ہیں، سرکشی کے مریض ہیں، اور انسانوں کی سطح کو اچیو کرنے سے ڈرتے ہیں. یعنی آدمی بن جانے کے تصور سے گھبرا جاتے ہیں. تو یہ سب اس اسٹف کے ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ ہمیں یوں اریز کرے گا تاریخ کے صفحے پر سے. مطلب ایک کاٹ کباڑ ہیں ہم، وہ اللہ تعالیٰ بس تھوڑا سا اور ڈھیل دیے ہوئے، وہ یوں ہٹائے گا دوسری امت لے آئے گا. تو بہرحال اتنی تو ہم میں ذرا فکر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف سے یہاں دھتکارے تو نہ جائیں نا. یعنی اللہ کی ناراضی سے تو فنا نہ ہو یہاں پر. یہ فکر کرو، چاہے اس وقت تم عالم ہو، چاہے مفسر ہو، چاہے عام آدمی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے مدرس ہو، سب کو اس نصیحت کی ضرورت ہے. سب کو اس طرف متوجہ ہونے کی جیسے ایک ایمرجنسی والی ضرورت ہے. مجھے آپ کو، ہم لوگ تو چلو عام لوگ ہیں، لیکن جو دین کی ترجمانی کے منصب پر فائز ہو کر دین سے لوگوں کو دوری کا سبب بن رہے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے. تو بس یہ کیجئے کہ اپنی ہر پوزیشن دیکھ لیجئے کہ میں سب میں سیلف لیس ہوں. سیلف لیسنس کہتے ہیں اینڈ آف سیلف افرمیشن کو. اینڈ آف سیلف افرمیشن یعنی میں ہوں، کیونکہ میں اس وقت جو ہوں وہ نہ ہونے کی طاقت اور خواہش رکھتا ہوں. تو میں ہوں کی آواز میں نہیں ہوں کے وقتی جو سر ہیں وہ شامل رہنے چاہیے. تو اور خیر یہاں مطلب اخلاقی ہے کہ اپنی غرض نہ رکھیں، اپنا فائدہ دیکھنے کی عادت، یعنی دنیاوی فائدہ، دینی فائدے میں خود غرض رہیں،
خیر میں خود غرض رہنا چاہیے کہ بھئی اس سے میں یہ سیکھ لوں، اس سے وہ سیکھ لوں. تو لیکن یہ کہ دنیاوی مفاد اگر کسی طرح کے بھی تعلق میں غالب آ جاتا ہے تو وہ خطرناک ہے، وہ گویا بیماری کی ابتدا ہے. تو بے لوث تعلق تو سب سمجھتے ہیں نا کہ مجھے بھائی آپ سے کوئی غرض تھوڑی ہے، اور ہاں آپ کی کوئی ہے تو میں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ پوزیشن لے کر دو آدمی ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں فطری اخلاق کی بیداری کے ساتھ. آپ نے مجھے ٹوک دیا تو مجھے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں ذرا غور کر لوں کہ صحیح یار وہ یہ بات میرے اندر ہے جس پہ آپ نے ٹوکا ہے. تو غور کرنے کے بعد بھی اگر میں نہ پاؤں وہ بات اپنے اندر تو آپ سے یہ نہ کہوں کہ تم نے غلط ٹوکا ہے، پھر بھی شکریہ ادا کروں، کیونکہ آپ نے مجھے میری خیر خواہی میں ٹوکا ہوگا. اگر ہم اچھی معاشرت کے لوگ ہیں تو اس کا بد بھائی ذرا سا بہت دھیان کیجیے. یہ واعظ و نصیحت وغیرہ اب نہیں ہے، یہ سب سپرفیشل ہے. اب تو یہ دوست کیسے ہو، پڑوسی کیسے ہو، افسر کیسے ہو، ماتحت کیسے ہو، امیر کیسے ہو، غریب کیسے ہو، ہر جگہ آپ پوری اسٹیٹ آف فلفلمنٹ کے ساتھ رہ سکتے ہیں. تو وہ امیر جو سلیپنگ پلز کھا کے سوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ترس کھانے کے لائق ہے اس غریب کے مقابلے میں کہ جو تکیہ پہ سر رکھتے ہی دعا پڑھنے کی حد تک جاگتا ہے تو سو جاتا ہے. تو یہ سب، لیکن یہ کہ بہرحال بھائی اس کو ماں باپ راضی سب سے پہلا یہ کہ والدین اگر آپ سے خوش نہیں ہیں تو آپ خطرے میں ہیں. اور اسی طرح بہن بھائی اور یہ سب، مطلب سب کو خوش رہنا چاہیے. یہ کوئی ہم کسی عدالت میں تھوڑی ہیں کہ اپنا اپنا کیس لڑ رہے ہیں. ہم یہاں ایک دوسرے سے مواخات کا مقصد لے کر اکٹھے ہوئے ہیں. یہ دین کا مقصد ہے، میں نہیں اپنی طرف سے بتا رہا. مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسا مسلم معاشرے کا رکن بنے، ہر مسلمان، جس کا آئیڈیل یہ ہو کہ ہم اسلام کی بنیاد پر زیادہ بڑے بھائی ہیں نسب کی بنیاد کے مقابلے میں. یہ فرض ہے. تو اب یہی کر کے دکھا دو بس. اور غیر کے ساتھ مساوات اور خیر خواہی کا تعلق کہ اگر کسی کو غیر مسلم سے خیر خواہی کے بغیر وہ اسے دعوت دین دے رہا ہے تو وہ دعوت دین تو وہ قبول کر لے سب ہے، اس کو اجر نہیں ملے گا، کیونکہ یہ اپنی وہ لسٹ لیے ہوئے نا کہ اتنے مسلمان کر لیے، اتنے کر لیے، تو ایک نام اور بڑھا رہا ہے. تو یہ تو اپنی لسٹ تیار کر رہا ہے. تو یہ جناب کرنا ہے اور بس اب ابھی سے کر لیں، اس میں کیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے جتنا اس ماحول میں بات نہیں کر رہا، اس ماحول میں اللہ کا شکر ہے کہ سب لوگ ایسے ہی ہیں، اچھے ہیں تعلق میں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ معاشرہ صرف اس کمرے میں تو نہیں ہے نا. اور جو بڑے سختی سے بات کریں وہ آپ کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو ایک کارپوریٹ اخلاقیات پھیلائی جا رہی ہے نا، یہ بالکل غیر انسانی ہے، غیر فطری ہے. کوئی مجھ سے عمر میں بڑا ہے اور وہ مجھے ایسے غصے سے ڈانٹ رہا ہے تو مجھے تو خوش ہو جانا چاہیے، یا اللہ کوئی ہے تو صحیح جو ڈانٹ بھی رہا ہے. یعنی
ایک اچھے آدمی کو ڈانٹ کھانے میں مزہ آتا ہے، تعریف سننے میں نہیں آتا۔ یہ فطری اخلاق کی بات کر رہا ہوں، کوئی روحانی اور مذہبی بات نہیں ہے۔ تو اب اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ تمہیں اپنی زندگی میں بہت بڑی محرومیاں کیا محسوس ہوتی ہیں آج، تو میں کہوں گا کہ ڈانٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اب عمر اتنی ہو گئی ہے، اب بڑے بھی نہیں رہے ہو۔ تو واقعی سب سے بڑی کمزوری یہ، سب سے بڑی محرومیوں میں سے ایک محرومی یہ ہے کہ تو کہنے والے، ڈانٹنے والے، جھڑک دینے والے اب نہیں ہیں۔ تو آپ لوگوں کے تو ہیں، بس سب کا شکر ادا کیجیے۔ جس طرح سچ ہمیشہ میٹھا نہیں ہوتا، اسی طرح اخلاص بھی ہمیشہ شیریں نہیں ہوتا، اس میں کچھ پکڑ دھکڑ بھی ہوتی ہے، کچھ تلخ کلامی بھی ہوتی ہے، غصہ بھی ہوتا ہے اخلاص میں۔ ورنہ ٹھیک ہے، میں بھی مزے سے، آپ بھی مزے سے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو مزے سے رہنے میں مدد دے رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے۔ ایک خیالی، ہمیں، آپ بھی خیالی آدمی ہیں، میں بھی خیالی آدمی ہوں، فلمیں دیکھ کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان سچا تعلق قائم ہو گیا ہے، تو یہ دوسری حیوانیت ہے۔ تو خیر یہ ہو گیا جناب۔ اب بھائی یہ کرنا ہے یار، سب لوگ بس یہ وہ ضرورتیں ہیں جن کو پورا کرنا ہر ایک کے 200% اختیار میں ہے۔ ہم تو کوئی ایسا کام اپنے ذمے لے ہی نہیں رہے جس میں ہمیں کوئی محنت و مجاہدہ کرنا ہے۔ کوئی بھی یوں کیا لیفٹ سے رائٹ پہ آنا ہے، جیسے کروٹ بدلنا جو جتنا آسان ہے نا، اتنا اس بات پہ عمل آسان ہے۔ اس یقین کے ساتھ شروع کیجئے